مسئلہ کشمیر ایک ایسا نام جو ہم اکثر خبروں میں سنتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت لمبی اور پیچیدہ تاریخ ہے۔ ایک ایسی کہانی جو جغرافیہ، سیاست اور کئی نسلوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں اس پیچیدہ تاریخ کو سمجھنے کی، ایک ایسی کہانی جو آج بھی لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات ڈال رہی ہے۔ دیکھیں، کشمیر کی کہانی میں ایک بہت گہرا تضاد ہے۔ ایک طرف تو وہ بے مثال خوبصورتی ہے جسے صدیوں سے روئے زمین پر جنت کہا جاتا رہا ہے، مگر اسی جنت کا ایک دوسرا تلخ رخ بھی ہے کہ آج یہ دنیا کے سب سے زیادہ فوجی موجودگی والے علاقوں میں سے ایک ہے اور ایک بہت ہی خطرناک جغرافیائی سیاسی فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ تو آج یہ خطہ دراصل تقسیم کیسے ہے؟ آئیے اس کی موجودہ صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو زمینی حقیقت کیا ہے آج؟ جو علاقہ کبھی ایک شاہی ریاست تھا وہ اب 3 ملکوں کے بیچ بٹا ہوا ہے۔ سب سے بڑا حصہ تقریباً 45% بھارت کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بعد پاکستان ہے جس کے پاس تقریباً 35% علاقہ ہے، اور پھر چین بھی ہے جس کے پاس 20% حصہ ہے جسے آکسائی چین کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم کے پیچھے 2 بالکل الگ الگ دعوے ہیں۔ بھارت کا دعویٰ ہے قانونی، کہ بھائی پوری ریاست قانونی طور پر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا دعویٰ آبادی اور جغرافیہ پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم اکثریت کی وجہ سے اس کا فطری الحاق پاکستان سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر ایک ہی سرزمین اتنے لمبے اور پیچیدہ جھگڑے کا مرکز بنی کیسے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے 1947 میں، وہ تاریخی لمحہ جب برطانوی ہند کی تقسیم نے صرف برصغیر کا نقشہ ہی نہیں بدلا بلکہ لاکھوں لوگوں کی قسمت بھی ہمیشہ کے لیے لکھ دی۔ اچھا، اس وقت برطانوی انڈیا میں 560 سے زیادہ شاہی ریاستیں یا پرنسلی سٹیٹس تھیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ نیم خود مختار ریاستیں تھیں جن کے اپنے حکمران تھے۔ تو 1947 میں انہیں آپشن دیا گیا کہ یا تو بھارت میں شامل ہو جائیں یا پاکستان میں۔ اور بس یہیں آ کر کشمیر کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، 1947 میں کشمیر کی تقریباً 70% آبادی مسلمان تھی، تو اس حساب سے آبادی اور جغرافیہ دونوں ہی لحاظ سے وہ پاکستان کے زیادہ قریب تھا۔ لیکن کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ تھا۔ کشمیر کا حکمران مہاراجہ ہری سنگھ ہندو تھا، اور انہوں نے فوری فیصلہ کرنے کے بجائے آزاد رہنے کا سوچا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا، یہی ہچکچاہٹ تھی جہاں سے اس پورے تنازع کی بنیاد پڑی۔ پھر اکتوبر 1947 میں حالات تیزی سے بدلے۔ مہاراجہ کی یہ جو غیر یقینی کیفیت تھی یہ ختم ہو گئی۔ پاکستان کی طرف سے مسلح قبائلیوں نے کشمیر پر حملہ کر دیا اور حالات قابو سے باہر ہونے لگے۔ اب اپنی ریاست بچانے کے لیے مہاراجہ نے بھارت سے فوراً فوجی مدد مانگی، لیکن اس مدد کی ایک شرط تھی۔ انہوں نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یا معاہدہ الحاق پر دستخط کر دیے، جس نے کشمیر کو قانونی طور پر بھارت کا حصہ بنا دیا۔ اور جیسے ہی بھارتی فوج کشمیر میں داخل ہوئی، برے صغیر کی یہ 2 نئی ریاستیں اپنی پہلی جنگ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی یہ مسئلہ صرف بھارت اور پاکستان کا نہیں رہا، بلکہ عالمی سطح پر پہنچ گیا، اور پھر ایک ایسے حل کی بات ہوئی جو آج تک کبھی پورا ہی نہیں ہو سکا۔ ہوا یہ کہ 1 جنوری 1948 کو بھارت خود اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں لے گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جنگ رکوائی جائے اور کوئی پرامن حل نکالا جائے۔ سیکیورٹی کونسل نے ایک بہت ہی تاریخی قرارداد پاس کی۔ اس میں کہا گیا کہ فوراً جنگ بندی ہو، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے یا پلیبسائٹ کرایا جائے، یعنی فیصلہ کشمیری عوام خود کریں گے ووٹ کے ذریعے کہ انہیں بھارت کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر دنیا نے ایک حل دے دیا تھا تو پھر یہ ووٹ کبھی ہوا کیوں نہیں؟ اس کا جواب چھپا ہے آپسی بد اعتمادی میں۔ دیکھیں، استصواب رائے کی سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ دونوں ملک اپنی فوجیں علاقے سے نکالیں، لیکن کوئی بھی ملک پہلا قدم اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگتے رہے، اور اس طرح یہ جو عالمی حل تھا یہ ایک ایسے ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا جو آج تک ٹوٹ نہیں سکا۔ تو اس ڈیڈ لاک کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تقسیم کی لکیر،
جو ایک عارضی جنگ بندی لائن سے شروع ہوئی اور آج ایک مستقل، بھاری فوجی موجودگی والی سرحد بن چکی ہے۔ سوچیں، جو لکیر 1949 میں اقوام متحدہ نے صرف ایک عارضی سیز فائر لائن کے طور پر بنائی تھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک پکی حقیقت بن گئی۔ 1972 کے شملہ معاہدے میں اسے لائن آف کنٹرول یا LOC کا نام ملا۔ لیکن یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی۔ 1965 کی جنگ، پھر 1999 کی کارگل جنگ، ان بڑی لڑائیوں نے اس لکیر کو دنیا کی سب سے خطرناک سرحدوں میں سے ایک بنا دیا۔ اور اس لکیر کے دونوں طرف قیمت بہت بھاری چکائی گئی ہے۔ کشمیر کے نام پر 3 بڑی جنگیں، ان گنت چھوٹی موٹی جھڑپیں اور نہ جانے کتنی انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ ایک ایسا تنازع ہے جس نے دونوں ملکوں کے وسائل اور کئی نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو پھر 7 دہائیوں سے زیادہ کے اس تنازع کے بعد آگے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو ذرائع ہم نے دیکھے ہیں ان کے مطابق 3 بنیادی ممکنہ حل سامنے آتے ہیں۔ اچھا، تو وہ راستے کیا ہیں؟ پہلا آپشن ہے اسٹیٹس کو مان لیا جائے، یعنی یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اسی کو ایک پکی انٹرنیشنل سرحد تسلیم کر لیا جائے۔ دوسرا راستہ ہے ماضی میں واپس جانے کا، یعنی اقوام متحدہ کی وہ جو پرانی قرارداد تھی اس پر عمل ہو، استصواب رائے ہو اور فیصلہ کشمیری عوام کریں۔ اور پھر ایک تیسرا راستہ بھی ہے، جو ہے ایک مکمل آزاد یا خود مختار کشمیر کا، جو نہ بھارت کا حصہ ہو نہ پاکستان کا۔ اور ظاہر ہے ان میں سے ہر راستے کے اپنے حامی بھی ہیں اور سخت مخالف بھی۔ ان ساری سیاسی، فوجی اور قانونی بحثوں کے بیچ ایک حقیقت جو کبھی نہیں بھولنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس تنازع کے مرکز میں لاکھوں انسان بستے ہیں۔ ان کے انسانی حقوق، ان کی حفاظت اور ان کا مستقبل، سب کچھ داؤں پر لگا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، ایک ایسا مسئلہ جسے جنگیں حل نہیں کر سکیں، کیا اسے ڈپلومیسی اور بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے؟ کشمیر کے مستقبل اور ایک پائیدار امن کا انحصار شاید اسی سوال کے جواب میں ہے۔